الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے ساتھیوں، آج کا میرا موضوع اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس موضوع پر آج میں تھوڑی سی لب کشائی کروں گا۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ دو الفاظ بہت اہم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ اب وہ دو لفظ کون سے ہیں؟ ایک تو ہے اطاعت۔ اطاعت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، جیسا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح محبت دوسرا لفظ ہے جس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں فرماتا ہے، آیت نمبر 24، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان والوں سے فرما دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے، ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیگم یا بیگم کے لیے اس کا خاوند اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جو تم نے بڑی مشقت سے جمائے ہیں، جس میں تمہیں خسارے کا اور مندے کا خوف رہتا ہے، اور اپنی وہ تمام بلڈنگیں جو تم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ تعمیر کی ہیں، جو تمہیں بھلی لگتی ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور یہ تم کو روکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتا اپنے مال کی وجہ سے، جو 8 چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنے مال کو جو اس نے جمع کیا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو اس نے بڑی مشقت سے تیار کیں، اپنے بلڈنگیں، یہاں تک کہ فرما دیا گیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے تیار ہو جائے، اس کے نبی کی اطاعت کرے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب میری بات کو غور سے سماعت فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی محبت دونوں کو جمع کیا جائے گا تو دونوں بنیں گے عبادت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ پھر اس کی عبادت کرتے ہیں۔
اسی طرح جب عبادت صرف، یہ بھی جان لیجئے کہ عبادت صرف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول کی محبت کو جب جمع کیا جاتا ہے تو یہ عبادت نہیں بنتے، ان کا حاصل جمع کبھی بھی عبادت نہیں ہوتا، بلکہ اتباع بن جاتا ہے۔ اور اتباع عبادت کا اصل مفہوم انتہائی محبت کا جذبہ جب سرشار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور پرستش کرنے کا دل کرتا ہے۔ اور اتباع کا مفہوم یہ ہے کہ محبت کے جذبہ سے سرشار بندہ ہو جائے تو اس کی پیروی کرے، محبت کے جذبہ سے سرشار ہو کر پیروی کرنا۔ اور اتباع یہ ہے کہ کسی ہستی سے اتنی محبت ہو جائے کہ چاہے اس نے حکم نہ دیا ہو لیکن اس ہستی نے وہ عمل کیا ہو، اپنی زندگی میں کوئی عمل کیا ہو تو اس کو جو اس سے محبت کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس کی پیروی کریں، وہ کام خود کریں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ تو اتباع کا درجہ اطاعت سے بہت بلند اور اس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے۔ اطاعت میں صرف حکم پیش نظر ہوگا، اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اللہ کی اطاعت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو جمع کیا جائے، محبت کو جمع کیا جائے تو عبادت، جب نبی کریم کی اطاعت اور عبادت محبت کو جمع کیا جائے تو عبادت نہیں، اتباع، اس عمل کی پیروی کرنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حاصل گفتگو اب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع رسول۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، والسلام۔